ہاتھ کیسے باندھتے، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھنے کے سلسلے میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، ایسے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کا رکھنا کیسے ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے۔ یہ حدیث صاف طور پر صحیح مسلم کی ہے، جس میں فرمایا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ، یعنی الٹا نہیں رکھ سکتے، یعنی بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر نہیں، بلکہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہ کریں، البتہ سحری تاخیر سے کھائیں، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ ابن حبان کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انبیاء کو اس کا حکم ہوا ہے خاص طور پر، ایک افطاری میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں، اور نماز میں دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ کو، دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ کو رکھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا، وہ نماز ادا کر رہا تھا، اس نے بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا، تو آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر دائیں کو بائیں پر رکھ دیا، یعنی وہ الٹا ایسے رکھا ہوا پڑ رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے اس کو ایسا کر دیا کہ دایاں ہاتھ اوپر ہے اور بایاں ہاتھ نیچے ہے۔ اب یہ ہاتھ رکھنے کے سلسلے میں بیان ہو گیا۔ اب آئیے ہاتھ کہاں باندھتے تھے، ہاتھ کا اٹھانا کہاں تک اٹھانا، اتنا بریف سمجھا دیا شیخ نے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، تکبیر کے قول کیسے کہنا، ہاتھ اٹھاتے وقت کہنا، تو اس کے 3 طریقے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، کیسے رکھنا، تو فرمایا کہ دایاں ہاتھ اوپر ہو بایاں ہاتھ نیچے ہو۔ اب کہاں رکھنا، کہاں باندھنا، تو فرمایا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم، الگ سے ٹائٹل دیا اس کے لیے۔ اب فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے باہر حصے، اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھتے۔ پہلی چیز کیا ہے، رکھنے کے حساب سے کہاں رکھنا، اس کے بعد آ رہا ہے رکھنے کے حساب سے دایاں ہاتھ اوپر ہوگا۔ کہاں کہاں، کہاں کہاں، فرمایا کہ بائیں ہتھیلی کے باہر والے حصے پر، ہتھیلی کے باہر والے حصے پر، ایسے ایسے ایک رکھ سکتے ہیں باہر والے حصے پر، اور فرمایا کہ جوڑ پر ایسے، اور تیسرا کیا ہے، ایسے کلائی پر، جہاں کلائی کہتے ہیں جہاں ماچھ باندھتے ہیں اسے کہتے ہیں کلائی۔ رکھنے میں 3 طریقے ہو گئے، ایک دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ، بایاں نیچے ہو دایاں اوپر ہو گیا، ایک مسئلہ ختم۔ اب اس کے بعد رکھنے کے 3 طریقے ہیں، ایک کیا ہے، ہاتھ آپ کا کیا ہو، ہتھیلی پر ہو، اور ایک کیا ہے، جوڑ پر ہو، اور ایک کیا ہے، کلائی پر ہو۔ ایسا رکھنا اور ایسا رکھنا، ایسا رکھنا سب ثابت ہے، تینوں ثابت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں چیزیں ثابت ہیں، جو کہ موطا کے اندر، اور اسی طرح کیا ہے، ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر، اور صحیح سند کے ساتھ صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ تمام روایتیں آئی ہیں جو میں نے بیان کیا کہ جوڑ پر یا ہتھیلی کے باہر والے حصے پر اور کلائی پر رکھتے، اور صحابہ کرام کو بھی یہی فرماتے، اور کبھی آپ دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو بھی تھامتے، یعنی یوں رکھ لیتے، یوں پکڑ بھی لیتے۔ ایک ہے کہ اب تو کیا ہو گیا، 4 طریقے بھی ہو سکتے ہیں، ایک تو کیا ہے ہتھیلی پر، ایک کیا ہے جوڑ پر، ایک کیا ہے کلائی پر، ایک کیا ہے کلائی کو پکڑ لینے پر، ایسے رکھنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ دراصل کیا ہے، نسائی کی کتاب کے اندر اور دارالقطنی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں، ہاتھ اٹھانے کے بعد، ہاتھ کو دایاں ہاتھ اوپر رکھنے کے بعد، جوڑ پر یا پکڑ لینے کے بعد کہاں رکھنا ہے، تو فرمایا کہ سینے پر ہاتھ رکھتے۔ یہ حدیث صحیح ابو داؤد کی ہے اور کتاب الصلاۃ کے اندر آئی ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی آئی ہے، مسند احمد کے اندر بھی آئی ہے، تاریخ اصبہان لابی الشیخ ان کے اندر بھی آئی ہے، اور اسی طرح ترمذی نے بھی اس کی ایک سند کو حسن کہا ہے، اور اسی معنی کی حدیث موطا میں بھی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس طرح کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے طرق کے بارے میں نے مفصل طور پر اپنی کتاب احکام الجنائز میں بھی لکھا، اتنے حوالے شیخ نے دیے ہیں کہ سینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے۔